السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے میں انہی کی زبانی آپ کو بتاؤں گی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو لائک اور شیئر کر لیں۔ میں ریلوے اسٹیشن کا ملازم انچارج تھا اور میرے انڈر میں کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ گمنام سے اسٹیشن تھا، اور گمنام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اکا دکا کوئی دن میں ایک آدھ کوئی گاڑی آ جایا کرتی تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان کو بنے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور لوگ اپنا سفر زیادہ ریل کے ذریعے طے کیا کرتے تھے اور چھوٹے سفر کے لیے تانگے کا استعمال کیا کرتے تھے، اور اس زمانے میں کوئلے کی ٹرینس چلا کرتی تھی۔ اسٹیشن کی بوسیدہ چار دیواری کے پیچھے میرا ایک ہی کمرے والا کوارٹر تھا، اور میرے کوارٹر کے سامنے ایک قبرستان تھا جس کی دیواریں تک نہیں تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی قبرستان اور میدان کی طرف سے ایک عجیب ہی چیخنے اور چلانے اور انکہی باتیں کرنے کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک عجیب سا خوف میرے اندر آ جاتا۔ جانوروں کی آوازیں تو آتی ہی تھیں، مگر ایک عجیب سی پراسرائیت جیسی، جیسے کوئی گنگن کر کے باتیں کر رہا ہو یا کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں۔ بہت ہی خوفناک ماحول ہو جایا کرتا تھا۔ میری ڈیوٹی 24 گھنٹے کی تھی اور میں بالکل تنہا ہوتا تھا وہاں پر۔ میرا کام پھاٹک کو کھولنا اور بند کرنا تھا۔ معمول کے مطابق میں پھاٹک بند کر کے اپنے کوارٹر کی طرف جانے لگا۔ یہی کوئی عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ اچانک ہی مجھے بھگدڑ کی آواز آئی اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کافی رش لگا ہوا تھا، اور جب میں جانے لگا اور میں نے جب دیکھا وہاں جا کر تو کافی سارے لوگ جمع ہوئے ہوئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسنجر ٹرین کے نیچے آ کے بری طرح کچلا گیا۔ چہرہ اس کا پورا جسم کچلا ہوا تھا کہ وہ اس کی شناخت تک نہیں ہو پا رہی تھی۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد پھر ہمارے عملے نے کہا کہ اس لاش کو میرے ہی کوارٹر میں رکھا جائے گا جب تک اس کے لواحقین نہیں آ جاتے، جب تک وہ اس سے لے نہیں جاتے اس کی لاش کو، تو وہ میرے ہی کوارٹر میں رکھیں گے۔ تو یہ بات سن کر مجھے خوف سا آنے لگا کہ ایک لاش کے ساتھ میں کس طرح رات گزار سکوں گا۔ میری یہ ڈیوٹی تھی اور میں ان کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب رات ہوئی اور میں کوارٹر میں گیا اپنے، اور جا کر میں اپنے بستر پر لیٹا تو میں نے دیکھا لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، ایک عجیب سا خوف سا تھا۔ میں کافی تھکا ہوا تھا اور اسی تھکن کی وجہ سے میری آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی شاید، گہری گہری سانسوں کی مجھے گرمائش سی محسوس ہونے لگی، تو ایک دم سے میں نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا تو لاش اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، اور پھر میں دوبارہ چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک مجھے کسی چیز کے کھسکنے کی آواز آئی۔ میں نے ایک دم سے دیکھا تو لاش جو ہے اپنی جگہ سے کھسکی ہوئی تھی۔ ایک دم سے میں جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا کہ یہ لاش اپنی جگہ سے کھسکی ہے یا میرا وہم ہے۔ میں ایک عجیب سی الجھن میں تھا اور میں اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہے کہیں، اور غور سے میں اس کو دیکھنے لگا اس کے قریب جا کے، تو میں نے دیکھا کہ اس کے کفن کی جو گانٹھ بندھی ہوئی تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے کھولی ہو۔ فوراً ہی وہ لاش ہلنے لگی اور وہ ممناتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، اور یہ تم نے ایک انسان کو اس کے اندر قید کر دیا ہے، مجھے اس کفن سے باہر نکالو۔ یہ آواز اتنی درد بھری اور پراسرار تھی، میرا بالکل بھی دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا میرے دماغ کو کسی نے معاف کر دیا ہو اور مجھے ایک انجانی طاقت نے پکڑ لیا ہو۔ لاش نے کہا کہ لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر تمہارے کمرے میں چھوڑ دیا ہے اور اس کفن میں لپیٹا ہے۔ میں زندہ ہوں اور میں بہت تکلیف میں ہوں، تم میری یہ گٹھانیں کھول دو۔ اور میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے کچلا ہوا دیکھا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی گٹھانیں کھولنے لگا۔ جیسے ہی وہ کفن سے باہر نکلا میں نے اس کو دیکھا، وہ اتنا بری طرح کچلا ہوا تھا اور اس کا خون میں جسم بھرا ہوا تھا، اس کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا۔ میرے دماغ نے فوراً سے کام کیا اور میں وہاں سے تیزی سے نکل کر بھاگا۔ میرے پاؤں اتنے منو بھاری ہو گئے جیسے میرے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ میرے پیچھے کہکے لگاتا ہوا بھاگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ ایک دم سے میرے دل میں قرآن آیتوں کا خیال آیا اور میں نے تیز تیز آواز میں قرآن آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ کافی دیر میں بھاگتا رہا اور میں پھر بے ہوش ہو گیا۔
جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک گاؤں میں تھا، تو ان گاؤں والوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، تم ہمیں بے ہوش پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان کو رات والا سارا واقعہ بتایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ جہاں سے آپ ہمیں بے ہوش ملے تھے وہاں پر ہی تھوڑا آگے جا کر ہمیں وہی کچلی ہوئی لاش ملی تھی جس کا آپ بتا رہے ہیں، اور ہم گاؤں والوں نے اس کو مل کر دفنا دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر سے نوکری چھوڑ دی۔ کافی دن تک مجھے اتنا بخار رہا، اور آج بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ سب میں نے کیسے کیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے لسنر نے ہمیں بھیجا، اور واقعی ایسی مخلوقات اپنے اثار میں لے لیتی ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں یا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے اور دعاؤں کا ورد کرتے رہنا چاہیے، اور یہی دعائیں ہمیں ان انجانی مخلوقات سے بچاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔